السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة توبہ آیت نمبر 100۔ محترم سامعین، اس سے قبل منہاج المسلم کے 17 درس ہو چکے ہیں۔ آج 18واں درس جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے بہت اہم ہے۔ یہ بھی عقیدے کے اندر داخل ہے اور بہت سارے مسلمان بھی اس اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہنے والے وہ بھی اس باب میں آ کر کے پھنس جاتے ہیں، اور وہ باب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت اور ان کی افضلیت کے تعلق سے ہیں، اور صحابہ کرام کے تعلق سے انشاءاللہ اس باب کے اندر گفتگو ہوگی۔ محترم سامعین، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے کی محبت اور انہیں دوسرے مومنین اور عام مسلمانوں سے افضل جاننا ضروری ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اسلام اور مزید کچھ باتیں جو صحابی کتاب نے نقل کی، اسلام میں مسابقت کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فضیلت اور درجات کی بلندی میں مختلف ہیں، اور ان میں تو صحابہ کرام کے درمیان بھی کچھ درجات بندی ہے، ان کی افضلیت، ان کے مرتبے اور ان کے علم، ان کے اسلام کی وجہ سے یا پھر ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کی فضیلت کی بتانے کی وجہ سے کئی معاملات میں صحابہ کرام کے درجات ایک دوسرے پر اونچ نیچ ہے، کچھ فرق ہے۔ سب سے زیادہ اہم اور افضل وہ ہے خلفاء راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض احادیث ایسے انشاءاللہ بھی آئے گی، اس میں وضاحت یہ ہو جائے گی۔ اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ، یہ وہ ہے جنہیں اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ تو ان 10 میں سے 4 تو خلفاء اربعہ ہیں، ان کے علاوہ 6 ان کا مرتبہ بھی اور صحابہ کرام سے زیادہ ہے۔ اور وہ 6 کون کون ہیں؟ 4 خلفاء راشدین ہو گئے، اس کے علاوہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید اور ابو عبیدہ اور عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ اور مزید ان کی فوقیت اور ان کا مرتبہ اور ان کی افضلیت اور مزید سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد جن صحابہ کرام کا نمبر آتا ہے وہ بدری صحابہ، یعنی جنگ بدر کے اندر جن صحابہ کرام نے حصہ لیا اور پارٹیسپیٹ کر کے وہاں پر اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگایا، پیش کیا، ان کا مرتبہ ان کے بعد آتا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ عشرہ مبشرہ کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جیسے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت حسن، حسین، ثابت بن قیس، بلال بن رباح اور کئی صحابہ کرام ہیں جن کو بشارت دی گئی، وہ ان کا مرتبہ اور ان کا، تو یہ صحابہ کرام کے درمیان کچھ مراتب تھے، اور ان کے بعد جن صحابہ کرام کا مرتبہ آتا ہے وہ ہے بیعت رضوان میں شریک 1400 صحابہ کرام کا مقام عظیم ہے۔ بیعت رضوان، یہ بیعت رضوان وہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی، اس وقت صحابہ کرام نے بیعت کی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کر رہیں گے، تو ان میں شرکت کرنے والے وہ سارے کے سارے صحابہ کرام کا مرتبہ، تو یہ سارے نصوص شریعہ سے واضح ہیں، احادیث سے واضح ہیں، تو ان صحابہ کرام کا مرتبہ ہے۔ محترم سامعین، آئیے ہم اب قرآن آیات سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں کہ صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ کہ ان قریب اللہ رب العالمین ایسی قوم عطا کرے گا جو جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام جن سے اللہ رب العالمین نے محبت کی اور قرآن مجید کے اندر اس کا اظہار بھی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے رضامندی کا اظہار بھی کیا۔ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین کہ وہ لوگ مومنین پر رحم دل، نرم، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے، اور کفار کے ساتھ سختی برتنے والے، سختی کرنے والے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے اس آیت کے اندر بہت ساری باتیں جو ہمارے لیے بھی کچھ نصیحتیں بھی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام ایک عظیم نقشہ کھینچا کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ مومن پر آپس میں لوگ بڑے محبت کرنے والے، الفت کرنے والے، اور دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آنے والے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم ہوا، فوراً جہاد میں کچھ پڑے، ذرہ برابر نہیں سوچا۔ کئی صحابہ کرام، حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام پر ہمارے بھانجے کا نام بھی رکھا گیا، حنظلہ، شادی ہوئی، اعلان جنگ ہوا، نکل پڑے، شادی کی رات تھی، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا جہاد کا، اور وہ ملامت کرنے والے بنا سے ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں، ملامت کرنے والے ملامت کرتے رہیں گے، برا بھلا کہنے والے برا بھلا کہتے رہیں گے۔ اور آج بھی جتنے بھی لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں، ہر دن ان کو ایک دوسرے کی زبانی بہت کچھ سننا پڑتا ہے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اور کرتے بھی نہیں ہیں بہت سارے احباب۔ دوسری بات اس کے اندر اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر رحم کرنے والے، ان سے الفت کے ساتھ پیش آنے والے، نرمی کرنے والے، اور کافروں پر سختی کرنے والے۔ آج اس کا الٹ ہو چکا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان کیا کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی پر سختی، ان کے ساتھ ایسے برتاؤ کہ ان کو اپنا ازل دشمن سمجھنا، اور اس کو کسی بھی طرح کی حیثیت نہ دے کر کے، اور کفاروں کے ساتھ بڑے نرم مزاجی سے آج ہم پیش آتے ہیں۔ اخلاق کا اظہار کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو ہم پریشان کرے، اس پر تکلیف ڈالے، اس کو ہم ایسا کر دے، اور کفاروں کے سامنے جا کر ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائے، معاف کرنا، یہ وہ بہت ساری باتیں کفاروں کے ساتھ ہم کریں۔ یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زندہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول تھے اور ابھی بھی ہے، یعنی آپ انتقال ضرور کر چکے ہیں، آپ کی رسالت باقی ہے، یعنی ہمیں ان کی رسالت یعنی ان کا حکم ماننا ہے ابھی بھی۔ تو اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ کرام کی تعارف سے بتلایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو صحابہ کرام ہے، وہ صحابہ کرام اشداء علی الکفار، کفاروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، اور ان کے آپس کے اندر بڑے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھائی سے پیش آنے والے صحابہ کرام تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو میرے اصحاب کے بارے، میرے صحابہ کرام، میرے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہیں صحابہ کرام کے تعلق ان کی عظمت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی کے تعلق سے اللہ سے خوف کھاتے رہو. لا تتخذوهم غرضا بعدی، تم میرے بعد ان کے ساتھ انہیں نشانہ نہ بنانا، یعنی ان کو میرے بعد، میرے مرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد، انتقال کے بعد ان کے ساتھ برا بھلا معاملہ نہ کرنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کے الزام تراشی نہ کرنا میرے صحابہ پر. فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو شخص ان سے محبت کرتا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہی ان سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے گویا وہ مجھ سے بغض رکھتا تھا، یعنی میرے ساتھ اس کو بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. اللہ کے رسول ہم کی دشمنی گویا صحابہ کرام سے وہی دشمنی رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول ہم کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں. ومن اذاہم فقد اذانی، جو ان کو تکلیف پہنچاتا ہے یا تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے یا پہنچا. ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے. ومن اذى اللہ یوشک ان یأخذہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ کر لے اس کی. یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا اور کہا یہ روایت حسن ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث کے اندر صحابہ کرام کی عظمت معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ الفت، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں سچی ہے تو آج ہم صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اور اگر ہم بغض رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تبھی ہم صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے اور ان سے بغض رکھیں گے. بہت بڑی بات. اس پورے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا معاملہ ہمارے سامنے پیش آیا. مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ صحابہ کرام دوسرے تمام ایمان والوں اور مسلمان سے افضل ہیں. ان کی شان میں اللہ رب العالمین نے کیا بہتر آیت فرمائی، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، یعنی وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام میں، انصار اور مہاجرین میں، وہ سبقت لے گئے. اور وہ کون سب، اور اس کے بعد کون سبقت لے گئے؟ والذین اتبعوہم، اور جو جنہوں نے ان کی اتباع کی، باحسان، نیکی کے اندر، اچھائی کے معاملے میں جنہوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی، اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت، ایسی جنت تیار کی ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور ذالک فوز العظیم، اور یہ ان کا ایک عظیم بدلہ ہے، بڑا بدلہ ہے جو ان کے کرتوت اور ان کے کارنامے کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تھے، اچھے اچھے کام، اچھے کارنامے انجام دیے تھے، اسی بنا پر ان کے ساتھ یہ بڑا انہیں اجر دیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، برا بھلا نہ کہو. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی ذهبا سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، تو اگر احد پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما بلغ مد احدهم، تو ان میں سے کوئی بھی شخص ایک مد بھی نہیں پہنچے گا، یعنی ان کے ایک مد اجر کے برابر بھی اجر نہیں کر پائے گا. وہ جتنا ایک مد ہوتا ہے، ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ ایک مد 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے قریب قریب،
اور 4 مد ایک سا ہوتا ہے، تو آپ 2.5 کلو کا 4 حصہ کریں گے تو قریب قریب 700 گرام کے آس پاس حساب بنے گا۔ اور 700 گرام اگر آپ سونا 700 گرام اگر صحابہ کرام سونا خرچ کرے اور آپ ایک احد پہاڑ برابر سونا خرچ کر دے تب بھی صحابہ کرام کے برابر نہیں پہنچ سکتے، ولا نصیبتاً، اور ان سے آدھا بھی نہیں، ایک مجھ سے بھی آدھا نہیں پہنچ سکتے، یعنی صحابہ کرام کے مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو، تم ان کو برا بھلا نہ کہو، ہرگز نہ کہو۔ ابو داؤد کی روایت، اس کی روایت حسن سند کے ساتھ ہے۔ مسلمان کا جملہ صحابہ کرام کے تعلق سے اور بعد کے لوگوں سے علی الاطلاق ابوبکر صدیق افضل ہیں، اور اس کے بعد بالترتیب خلفاء راشدین کا تذکرہ جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں حدیث سے، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں میری امت میں سے کسی کو اپنا قریبی دوست محبوب بناتا تو میں بناتا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل، ولیکن اخی و صاحبی، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی ہے اور میرے صحابی ہے، میرے ساتھ دینے والے ہیں۔ ایک حدیث اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے کننا نقول، کہ ہم کہتے تھے والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم کہا کرتے تھے ابو بکر کا مرتبہ زیادہ ہے، ثم پھر اس کے بعد عمر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، ثم عثمان، پھر عمر غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، ثم علی، اس کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ فبلغ ذلك النبی، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، فلم ينکرها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا۔ بخاری شریف کی روایت۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے اعلیٰ مرتبے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا یہ مرتبہ ہے۔ اور بہت سارے افراد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں، حضرت عمر کو برا بلا کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس حدیث کے منکر ہے، اور اس حدیث کے منکر ہونے کی وجہ سے ان کا انجام کیا ہوگا آپ کتاب و سنت سے مطالعہ سے اس کے مکمل واضح طور پر سمجھ جائیں گے۔ کیونکہ میرا کام حکم لگانا نہیں ہے اور میں حکم لگا بھی نہیں سکتا، نہ میرے پاس اتنی صلاحیت اور نہ میرے پاس وہ رسوخ ہے کہ میں کسی پر علی الاطلاق حکم لگاؤں، بلکہ میں کتاب و سنت کی جو ظاہر بیان ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا درس کے اندر۔ تو ان کا مرتبہ آپ کتاب و سنت میں تلاشیے، آپ کو ضرور مل جائے گا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے صحابہ سے دشمنی کرنے والوں کا جو انجام بتلایا ہے وہ آپ دیکھیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ولو شئت لسمیت الثالث یعنی عثمان۔ کہتے ہیں اس امت کے سب سے بہتر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی اور لوگوں کے مقابلے میں اس امت میں سب سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم عمر، پھر اس کے بعد عمر، اور کہا اگر میں چاہوں تو میں تیسرے کا نام بھی لوں، یعنی میری مراد اس سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مرتبے واضح ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان سے کچھ باتیں کہی، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اسکن احد انما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب احد پہاڑ جب ہلنے لگا، اس میں حرکت آ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے کہا کہ احد ٹھہر جا، ساکن ہو جا، یقیناً تیرے اوپر نبی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تھے کہا، اور صدیق ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔
وشہیدانی، اور کہاں دو شہید بھی ہے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نماز کی صورت میں شہید کیا گیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی شہید کیا گیا تھا، یہ دونوں شہید ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مراتب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی کئی احادیث اس بات رد کرتی ہے، جیسے اس میں ایک اللہم احبہما فانی احبہما، اے اللہ ان سے محبت فرما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا۔ اللہ کے رسول نے مزید کیا فرمایا، ان لکل نبی حواریا، کہ ہر نبی کے لیے ایک کچھ حواری ہوتے ہیں، وحواری لی، اور میرے جو حواری ہیں الزبیر بن عوام، الزبیر بن عوام کو آپ نے اپنا حواری قرار دیا اس حدیث کے اندر۔ اور بھی کئی روایات ایسی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی افضلیت، ان کی عظمت، ان کے مناقب اور ان سے محبت، ان سے الفت انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، کہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین میں سے ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو فضیلت ہے، ان کی افضلیت تمام عورتوں پر اسی طرح سے ہے جیسے سرید کی اہمیت تمام کھانوں پر ہے۔ سرید کہتے ہیں کہ شوربے دار کھانے کے اندر روٹی توڑ کر کے اس کے اندر ڈال کر کے گلا کر کے کھائی جاتی تھی۔ سرید بہت ہی لذیذ کھانا مانا جاتا تھا عرب کے یہاں، اللہ کے رسول اس کو بہت ہی شوق کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ تو کہاں دیگر کھانے میں جیسے سرید کی افضلیت ہے، ویسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو فضیلت تمام عورتوں پر ہے۔ تو میں عائشہ پر بھی نہ جانے کتنے طنز کرنے والے، نہ جانے کتنی باتیں ان پر بنانے والے، یہ سارے کے سارے کا انجام بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ انصار کی شان میں اللہ کے رسول نے فرمایا، لو ان الانصار سلكوا واديا او شعبا لسلكت في وادي الانصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر انصار کسی وادی یا گھاٹی میں چلے تو میں بھی انہی کی وادی میں چلوں گا، میں بھی ان کے ساتھ ہی ان کی وادی میں چلوں گا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا۔ ہجرت نیز فرمایا اللہ کے رسول نے، الانصار لا يحبهم الا مؤمن، کہ انصار سے محبت نہیں کرتے ہیں مگر مومن ہی، یعنی انصاری صحابہ سے محبت وہی کرتے ہیں جو مومن ہوگا۔ ولا يبغضهم الا منافق، اور ان صحابہ کرام سے بغض نہیں رکھتے ہیں سوائے منافق کے۔ فمن احبهم احبه اللہ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضهم ابغضه اللہ، جو ان سے بغض رکھتے ہیں اللہ ان سے بغض رکھتا ہے۔ اس حدیث میں دیکھیے واضح ہو گیا، پیچھے میں نے کہا کہ میں حکم نہیں لگاؤں گا، اس حدیث میں واضح ہو گیا کہ انصار کی یعنی صحابہ کرام کی محبت مومن ہی کرتا ہے، منافق ان سے بغض رکھتا ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین سے محبت اسی وقت انسان کی قائم رہے گی جب وہ انصار صحابہ کرام سے محبت کریں گے۔ حضرت سیدنا معاذ کے تعلق سے فرمایا، اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر اللہ کا عرش ہل گیا، اور حدیث کے اندر آیا کہ ان کے انتقال کے اوپر 70,000 فرشتے اس زمین پر آئے، 70,000 فرشتے اس زمین پر آئے۔ وفتحت له ابواب السماء، اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سورہ لم یکن الذین کفروا تجھے پڑھ کر سناؤ۔ یہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔
تو ابو بن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو دیکھیے جب اللہ رب العالمین صحابہ کرام کا نام تذکرہ کرے تو ان کی عظمت کیا ہو سکتی ہے، اور ان سے دشمنی کرنے والوں کے انجام کیا ہونے چاہیے، ان کی غلاظت، ان کی دشمنی، ان کی بغض، ان کی عداوت، یہ کتنی گناہی اور بری چیز ہے۔ وقت ذرا بڑھتا جا رہا ہے، میں انشاءاللہ بات کو نپٹانے کی کوشش کرتا ہوں جلدی ہی۔ کئی ایک روایت اور کئی ایک چیزیں ابھی آیات اور احادیث ہیں، انشاءاللہ میں ایک دو حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر بات ختم کرتا ہوں۔ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک اعزاز سے نوازا۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ سیف من سیوف اللہ مسلول۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک ننگی تلوار ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں جنگ لڑنے کی بڑی ان کا تدبیر تھی، بہت بہتر انداز میں لڑتے تھے، اور ان کے پاس جنگ احد کے اندر جو صحابہ کرام کو اللہ سے کوئی تکلیف پہنچی تھی، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، پیچھے کی طرف سے حملہ جو کیا تھا یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تو اسلام نے انہیں کیا لقب عطا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا سیف من سیوف اللہ مسلول، کہ اللہ کی تلواروں میں سے ننگی تلوار، یعنی ہمیشہ لڑنا تیار رہنے والے۔ حسن کے لیے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی طور پر فرمایا ابنی ھذا سید، کہ میرا بیٹا یہ سید ہے، سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلَحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ یہ ان کی منقبت اور عظمت ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ اعلان ہوا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، کہ ہر امت ایک امین ہوتا ہے، وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةِ، اور یقیناً ہمارے امت، ہمارے امین کون ہے ہمارے اس امت کے اندر، کہ لوگوں ہمارا امین کون ہے؟ تو کہاں ابو عبیدہ بن جراح، کہ اس امت کا کوئی امین ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور صحابہ کرام کے برائیوں کے تذکرے سے بچنا چاہیے، اور ان کے باہمی جو کچھ اختلافات ہوتے تھے اور ان کے درمیان جو کچھ گفتگو، اس کے تعلق سے جب بات آئے ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ہر دور کے سیاسی معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے احباب نہ جانے کیا کیا بک جاتے ہیں۔ عمر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کاتبین وحی میں سے ہیں، نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات بچاتے ہیں، اور یہ بہت ساری باتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے اور نیک توفیق دے، کیونکہ صحابہ کرام کے درمیان بھی سیاسی معاملہ چلتا تھا اور بہت سارے معاملات میں اختلاف ہوتے تھے۔ ہم تک دین صحیح سلامت پہنچ گیا ان کے ذریعے سے، یہ ان کا احسان ہم کبھی اتار نہیں سکتے، اور صحابہ کرام ہر اعتبار سے افضل ہے، ہر اعتبار سے ان کی نقبت اونچی ہے۔ تو سیاسی معاملات کے میں کچھ ہو جائے تو اس کو ہم دین کا معاملہ بنا کر کے اختلاف کا ذریعہ نہ بنائے، اور صحابہ کرام کے اوپر طنز نہ کرے، ان پر برا بھلا نہ کہے کہ انہوں نے اختلاف کیا، ایسا کیا، وہ صحابہ ایسے، وہ ایسے، وہ ایسے۔ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس وہ زبان ہی نہیں کہ ان کے تعلق سے کچھ گفتگو کرے۔ تو صحابہ کرام جن کی منقبت اور افضلیت اور ان کی فضیلتوں کے بے قرآن و حدیث کھلے طور پر وضاحت کر رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بولنے والے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ ان کے سیاسی معاملات کے اندر میں تو ہمیشہ جواب دیتا ہوں، جب میرے پاس یہ بات آتی ہے تو یہی کہتا ہوں کہ ان کا معاملہ تھا، اس دور کے حساب سے انہوں نے جو سمجھا، جو کیا، وہ ان کے دور کے لیے ہے۔ ہمیں جو سمجھنا ہے وہ صحابہ کرام کی افضلیت برقرار ہے، ان کی منقبت برقرار ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے، جیسا ہمیں شریعت کے اندر بتلایا گیا ہمیں ویسے ہی ماننا ہے۔ قرآن و سنت میں جو بات بتلائی ہمیں مان لینی ہے، خلاص آمنا صدقنا۔ ہمیں اس کے اندر کوئی اختیار نہیں کہ ہم گفتگو کریں، ہمارے پاس وہ صلاحیت بھی نہیں کہ اس میں گفتگو کر سکے، تو ہم سب سے بہتر یہ ہے خاموش اختیار کریں، اور جو بات صحابہ کرام کے تعلق سے شریعت نے کہی ہے اسی بات پر ہم اڑ جائے، ڈٹ جائے، اور بس ہمارا اتنا ہی کام ہے۔ پھر میں نے جو آپ کے سامنے ایک بات صحابہ کرام تعلق سے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی تھی، لا تتخذوهم غرضا بعدی،
کہ تم میرے صحابہ کے بعد میرے صحابہ پر برا بھلا نہ کہنا، ان پر زبان درازی نہ کرنا اور ان کے ساتھ برا معاملہ نہ کرنا۔ اور وہی روایت جو تکلیف پہنچائے گا اللہ وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، بولے پوری لمبی روایت وہی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی عزت و احترام پر ایمان لانا بھی مسلمان کا شیوا ہے، اور یہ پاک اور ہر طرح کے الزامات سے مبرہ ہے، ان کے پار کوئی الزام نہیں لگا سکتے ہم۔ ان کے حق میں اظہار رضا، ان کے تعلق سے ہم راضی ہو جائے، اور جتنے بھی امہات ہیں وہ ہم تمام کی مائیں ہیں، ہم ان پر کسی بھی طرح کے کوئی طنز نہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان میں افضل خدیجہ بنت خویلد اور عائشہ بنت بکر ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، قرآن کی آیت، ایمان والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استحقاق ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، امہات ہماری مائیں ہیں، ہمیں ان کو اپنی ماں کہ ہم جیسے قدر کرتے ہیں، ان کی عظمت کو جیسے ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کے احترام کرتے ہیں، تو ویسے امہات بھی ہماری مائیں ہیں، ان سے بھی زیادہ ان کا مرتبہ ہے، اس لیے قرآن اس پر صادق ہے۔ تو تمام کے تمام امہات کے ہم ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کریں۔ تو صحابہ کرام کے تعلق سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، کچھ وقت آج زیادہ ہو گیا، کچھ وضاحتیں تھی، کچھ زیادہ ہی آئے تھے اور حدیثیں آ جائی۔ تو آپ سے اتنی ہی بات ان ساری باتوں پر کہنی ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنے لگ جائے، صحابہ کرام کے ساتھ عداوت چھوڑ دیں، صحابہ کرام کی دشمنی کو ہم چھوڑ دیں، صحابہ کرام نے جو کیا ان ساری چیزوں کو ہم آمنا صدقنا مان کر کے ہم اس چیز کو تصور کر اور اس چیز کو ہم اپنے زندگی کے آئیڈل بنائے۔ اس لیے کہ ایک حدیث ہے، خیر القرون قرنی، کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ، ثم الذین یلونہم، کہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں یعنی صحابہ کا زمانہ۔ وہ روایت انشاءاللہ کل میں پیش کروں گا، وہ اس بیان میں کہ قراء محدثین اور فقہاء امت کے فضائل و مناقب کے تعلق سے یہ بہت اہم ہے۔ فقہاء امت اس کے تعلق سے بہت زیادہ، خصوصاً بر صغیر کے لوگ بہت زیادہ اس کے اندر سختی سے کام لیتے ہیں، کہیں پر افراد ہے تو کہیں تفرید ہے، تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے میں وضاحت کروں گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی میری بات سے متفق ہو جائے، لیکن انشاءاللہ میں دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ اس میں کل کے درس کے اندر انشاءاللہ خلفائے فقہائے اربعہ جو مشہور ہیں ان کے تعلق سے، اور دیگر علماء کرام کے تعلق سے، ان کی مناقب کے تعلق سے، اور بہت سارے علماء کرام کے تعلق سے انشاءاللہ کل کے درس میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ان پر ایمان لانے اور ان کی جیسے اللہ کے رسول پر ایمان لائے ویسے ان اللہ کے رسول کی بات کو مان کر کے ان کے جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، ان سارے فضائل مناقب کو مانتے ہوئے ان کا احترام کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بغض و عداوت اور عناد سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فیس بک پر ہمارے والد صاحب نے کچھ بہتر انداز میں تقریر کرنے کا لوگو بھیجا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، عمر دراز کرے، اور بھی جتنے بھی جڑے ہوئے ہیں فیس بک پر اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انسٹاگرام پہ بھی الحمدللہ بہت سارے لوگ آج جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی کاوش کو قبول فرمائے، اور ہمارے ساتھ جڑنے قبول فرمائے، اور ہمارے ساتھ روزانہ مسلسل الحمدللہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اللہ تمام حضرات کو کی عمر میں اضافہ کرے اور برابر مسلسل جڑنے کو عطا فرمائے۔ اس میں محمد لاڈیا امجد بھائی، ہمارے اور بھی کئی لوگ ہیں کہ عبدالمالک صاحب، جنید شمیم، اور امن نگر ناگور، اور عبدالحفیظ صاحب کوئی ہے، اور بھی دیگر بہت سارے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں، سامرودی احمد یعنی حافظ احمد صاحب سامرود کے، اور حلیم کر کے ہیں کوئی جناب،
تمام کا شکریہ، جزاک اللہ، اللہ جزاک اللہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آصف دوسری حافظ القمہ صاحب، انہوں نے بھی ہاتھ بھیجا ہے، اللہ جزاک اللہ فرمائے، بہت شکریہ۔